الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی اور اس عقل کی وجہ سے انسان نے مادے پر محنت کی، اور مادے پر محنت کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ مادے پر جب ہم محنت کرتے ہیں تو اس سے ہم کیا کیا نفع اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آگ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اب انسان نے جب آگ پر ریسرچ کی، تحقیق کی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آگ سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں، بہت نفع اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ہوا ہے، ہوا پر انسان نے محنت کی تو پتہ چلا کہ ہوا کے ذریعے ہم بہت سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور نفع والے کام لے سکتے ہیں. اب دنیا بھر میں جتنے بھی کوسٹل ایریاز ہیں ان کوسٹل ایریاز پہ ہوا چکیاں لگی ہوئی ہیں اور بجلی پیدا کی جا رہی ہیں. پانی ہے، پانی پر جب انسان نے محنت کی تو پتہ چلا کہ اس پانی سے بھی ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نفع اٹھا سکتے ہیں. جدید دور میں پانی سے بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں اور ان ڈیموں میں پانی ذخیرہ کر کے اس پانی کے پریشر سے ہم ٹربائن چلاتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں. غرض ہر چیز جو بھی دنیا میں نظر آتی ہے اس پر محنت جاری ہے اور اس سے نفع اٹھانے کے روز بروز نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، اس کائنات کے پروردگار عالم ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا کام کیا جائے کہ جس سے ہم اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا طریقہ معلوم کر لیں. اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت بھیجی. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے زندگی کو اختیار کرو، میری تعلیمات پر عمل کرو. میری تعلیمات پر جب عمل کرو گے تو اللہ رب العزت جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے بن جاؤ گے. حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اب اس حدیث کی شارحین علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مکمل شرح و بسط کے ساتھ بتا دیا کہ کن مواقع پر دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کن جگہوں پر دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور کن اشخاص اور لوگوں سے دعائیں منگوائی جائیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ جو بھی دعا درد کے ساتھ مانگی جائے گی، اضطراب کے ساتھ مانگی جائے گی، کڑن کے ساتھ مانگی جائے گی، دل کی حاضری کے ساتھ مانگی جائے گی، ایسی دعا اللہ رب العزت جلد قبول فرماتے ہیں. رب کریم کا وعدہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ مضطر بندہ، اضطراب والی دعا جو بندہ بھی مانگے گا میں اس کی دعا کو پورا کروں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ،
کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جو دعا بھی ہم مانگیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لمبی دعا مانگیں، دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگیں، اضطراب کے ساتھ دعا مانگیں، رکت کے ساتھ دعا مانگیں اور رو رو کر دعائیں مانگیں۔ لیکن آج ہمارا معمول ایسا نہیں رہا۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھ کر دعا مانگنا بھی ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ بھی 2 منٹ کی 1 منٹ کی دعا، رٹی رٹائی دعا، ایک عربی مسنون دعا پڑھ لی اور دعا ختم۔ بے توجہی کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ بے برکتی، رزق میں کمی اور بے برکتی کا شکار نظر آتا ہے اور یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے برکتی کا سبب اس امت کو بتا دیا کہ قیامت تک جو میری امت آئے گی، اگر وہ اپنے رزق میں تنگی دیکھے، بے برکتی دیکھے، تو وہ بات ایک ذہن میں پختہ کر لے کہ وہ بے برکتی کس وجہ سے ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ قضاء و قدر کے فیصلے وہ دعا کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں فرماتے۔ یعنی جو بندہ بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طے شدہ فیصلے، اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے فیصلوں کو بھی تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمَرِ إِلَّا الْبِرُّ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، بیماریوں سے پاک ہو اور لمبی میں زندگی جیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ قضاء و قدر کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں دعا کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ نیکی کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو عمر میں اضافہ کر سکے۔ یعنی جو تقوی والا بندہ، تقوی والی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ عام آدمی 100 سال میں وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن عمر میں برکت کی وجہ سے ایسا بندہ جو نیکی، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ برکت نیکی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقُ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، یعنی بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق کو ختم فرما دیتے ہیں۔ صرف اور صرف گناہ۔ اب دیکھ لیجئے، اب ہمارا شکوہ تو اپنے سے بنتا ہے، رب کریم سے تو بنتا ہی نہیں۔ ہم جیسی تیسی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں سے بھرپور ہماری زندگی ہے۔ صبح فجر سے لے کر رات سونے تک لگاتار ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہم نماز والی زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر ہم مسجد میں اوقات اپنے صرف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ نہیں چھوڑتے، حسد نہیں چھوڑتے، کینہ نہیں چھوڑتے، دروغ گوئی نہیں چھوڑتے، بد نظری نہیں چھوڑتے، اور ان چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور پھر گلہ بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت نہیں دے رہا، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی گناہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، رزق میں سے بے برکتی ختم نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا اصول بتا دیا۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں وہ رزق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں رزق دینا چاہتا ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ خیر سگالی کا جو ہے وہ جذبہ، محبت کا جذبہ نہیں جاتا، نیکی کا جذبہ ہماری طرف سے نہیں جاتا۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے، لیکن برکت چھین لیتا ہے۔ بہت سا رزق ہونے کے باوجود سکون سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ بہت سے رزق کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری امن و سکون والی زندگی ہوگی، لیکن بچے اللہ تعالیٰ نافرمان کر دیتا ہے۔
رزق بندہ کما رہا ہوتا ہے، بچے اس کے رزق کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے اس کے رزق کو گناہ والی زندگی میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی بڑی معصیت ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت ختم فرما دیں گے۔ جتنا تقوی زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق کو بہت فرما دیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یعنی جو بندہ بھی میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہوگا، اعراض کرے گا، ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب ہم دیکھیں فی زمانہ جتنا بندہ کوئی بڑا کاروباری ہے اتنے بڑے شکوے وہ کرتا ہے، اس کا ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے، ایک ہاتھ پیچھے ہوتا ہے۔ حالانکہ رزق کے بعد تو سکون آنا چاہیے تھا، رزق کے بعد تو گھر کے اندر جھگڑے ختم ہونے چاہیے تھے، رزق کے بعد تو بچے مطیع اور فرمانبردار بننے چاہیے تھے، رزق کی لائن لگنی چاہیے تھے، رزق کو کھینچتا ہے۔ لیکن نہیں، بے برکتی ہونے کی وجہ سے وہ کروڑ پتی بندہ جو بہت بڑے کارخانے ہیں، پوری ایمپائر اس نے کھڑی کی ہوئی ہیں، ملٹی گروپ ہے اس کا اتنا بڑا کہ ملٹی انڈسٹریز ہیں، لیکن وہ شکوہ اس کا اتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے رزق میں جو کمی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، وہ ہمارے اعمال کا سبب ہے۔ ہم تقوی والی زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اب ہر بندہ آج کل یہ شکوہ بھی ہے کہ ایک امتحان ختم نہیں ہوتا، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ بیماریاں ہیں گھر میں، جھگڑے ہیں، بچیاں اور بچے کہنا نہیں مانتے، آزمائشیں اتر رہی ہیں، لیکن اس کی کنجی وہ بھی میرے بھائیو دعا ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یعنی دعا ایسی چیز ہے کہ وہ نفع دیتی ہے ایسی بیماری سے، ایسی مصیبت سے جو نازل ہو چکی ہو، اور جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَرِضَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب اس میں واضح ہے کہ ایک مصیبت ہمارے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہے، تقدیر کا فیصلہ قضاء و قدر کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس بندے پر فلاں وقت میں ایک مصیبت نازل ہونی ہے، اس کو ایک آزمائش میں ڈالنا ہے، لیکن یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ پڑتا ہے۔ اب یہ جب دعا مانگتا ہے تو یہ دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اوپر آسمان سے مصیبت کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مانگی ہوئی دعا درمیان میں اس مصیبت کو روک لیتی ہے اور قیامت تک اس کو روکے رکھتی ہے، بندے کی طرف نازل نہیں ہونے دیتی۔ اب دیکھیں، اللہ کے خزانوں سے نفع حاصل کرنا اگر ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے در کے ہو جائیں، دوسرے کے دروں کو چھوڑ دیں، مخلوق کے دروں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کے در سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو بھی رفع فرما دیں گے، حتیٰ کہ جو مصیبتیں آسمان سے نازل ہو چکی ہوں گی اس دعا کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس مصیبت کو روکے رکھے گی۔ اب کچھ بندے دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق مالک ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، تو اس لیے ہم دل میں سوچتے ہیں جی دعا ہو جاتی ہے۔ بھائی دعا یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت دعا میں عاجزی جو ہم اختیار کرتے ہیں اس کے طالب ہیں۔ اب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقیر رونی صورت بنا کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، سخی جو گھر، جس سخی کا گھر ہوتا ہے، وہ اس کی رونی صورت دیکھ کر کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کرتا ہے۔ اس لیے جو بندے دعا نہیں کرتے وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کو پکارتا نہیں، اللہ کے در پر نہیں آتا،
اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا مستغنی ہو گیا کہ میں خالق اور مالک تمام خزانوں کی کنیاں میرے پاس، اور یہ میرے پاس دعا مانگنے سے عاجز آ گیا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگا کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عاجز الناس من عاجز عن الدعاء، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عاجز بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا کوئی مقام نہیں، مقام اسی کا ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ، مقام اسی بندے کا ملے گا جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کر کے فقیر بن کر، اللہ کے در کا فقیر بن کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اللہ اکبر، الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے۔ کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف۔ جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہتھیار دے دیا کہ جو بندہ بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے خلاف اس کی ڈھال بن جایا کرتے ہیں اور اس کے ایمان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے دعا مانگنے والے بندے کے خلاف نہیں چل سکتے۔ اس لیے دعا پریشانی، مصیبتوں، غموں سے بچنے کا ذریعہ ہے اور شیطان سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کر دی کہ وہ سوال کرنے سے عاجز آ گئے تھے، لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ گھر میں راشن نہیں ہے، بھوک سے پیٹ میں بالکل ان کے پیٹ خالی ہو چکے ہیں، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے بھوکے مدینہ شریف میں مسجد نبی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی صحابی آئے گا، میری حالت کو دیکھ کر مجھے کچھ کھانے کو دے دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سے، سلام دعا ہوتی ہے، لیکن ابو ہریرہ ان سے سوال نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، بھوک کے باوجود ابو ہریرہ ان سے بھی سوال نہیں کرتے، حتیٰ کہ سارے صحابہ مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ہی در ہے جس سے مانگنا ہے، تو صحابہ سارے کے سارے وہ ایک ہی در سے مانگا کرتے تھے، اور وہ در ہمارے پیارے کریم رب کا در ہے کہ جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اس لیے آپ نے تلقین فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اپنے چچا ہیں اور چچا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر دعا بالعافیہ، کہ اے میرے چچا عباس، آپ اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو کہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو یوں تلقین کی۔ اب قبولیت دعا کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ادھر دعا مانگی، فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے بچے امتحان دیتے ہیں مدارس میں، وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ان کو کامیابی مل جاتی ہے، اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ ایک دعا ہے جو فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے قضاء و قدر میں جو فیصلے کیے ہوتے ہیں مصیبت کے، اس کو آزمائش میں ڈالنے کے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول نہیں کرتا اور اس کے نتیجہ کے طور پر اس پر جو مصیبت آنی ہوتی ہے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 2 صورتیں تو زندگی میں ہیں، لیکن تیسری صورت ایسی ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے نہ اس کی مصیبت ٹلتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور یہ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت تک اس کی دعا کی قبولیت کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ بندہ پیش ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو روانہ فرمائیں گے اس کے اعمال کے سبب۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے تھے جن اعمال کی وجہ سے آپ مجھے جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما رہے ہیں، اعلیٰ باغات والی جنت عطا فرما رہے ہیں۔ تو رب کریم فرمائیں گے کہ میرا بندہ،
تم نے دنیا میں بہت سی دعائیں مانگی تھیں، تیری عادت تھی مجھ سے مانگنے کی، میں کچھ دعائیں جو حکمت کی وجہ سے تیرے لیے اچھی نہیں ہوتی تھیں وہ قبول نہیں کیا کرتا تھا، ان دعاؤں کو میں قیامت تک کے لیے میں نے مؤخر کیا تاکہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا رہے میں جنت میں اس کے درجے بلند کر کے اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق روز قیامت ہمیں عطا فرما دیں گے، اور تمام خزانوں کا مالک تو وہی ہے۔ حاتم طائی کے دربار میں ایک بندہ آیا، اس نے حاتم طائی سے 50 دینار مانگے۔ حاتم طائی نے اپنے دفتر والے کو کہا، اپنے سٹاف کو کہا کہ اس کو 50 کی بجائے 500 دینار دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے کہا کہ حاتم میں نے تو 50 مانگے ہیں، آپ مجھے 50 دیں کیونکہ مجھے ضرورت اتنے ہیں، آپ 500 کیوں دے رہے ہیں؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ تو نے جتنی تجھے تیری ضرورت تھی تو نے تو وہ مانگے، لیکن میں نے جو دینا ہے اپنی شان کے مطابق دینا ہے، میری صحابت بڑی مشہور ہے، میں تجھے 50 کی بجائے 500 دینار ہی دوں گا کہ یہ کم دینا میری شان کے خلاف ہے۔ اب جب دنیا کا سخی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کم دینا، تو جو اللہ تعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، ہم اس سے اگر مانگیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اور بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور ساتھ شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی بھی ہے یا نہیں، میں تو مانگ ہی رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے بھی یا نہیں، یا پتہ نہیں اللہ میری قبول کیوں نہیں کر رہا، یا کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں میری تو اللہ سنتے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ معاذ اللہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ کفریہ ہیں، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی دعا کو جس میں شک ہو اور اللہ تعالیٰ سے بندہ شکوہ کرتا رہے کہ میری دعا تو سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا، اللہ رب العزت ایسی دعا کو پرانے کپڑے کی مانند، وہ سیدھا پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند اس مانگنے والے کے منہ پر ایسی دعا دے مارتے ہیں۔ تو ہم نے پوری یقین سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو اس کی حکمت، نہ دیا تو پھر بھی اس کی حکمت، اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرما کر میری دنیا کی حسرتوں کو بھی جنت کے درجے بلند کر کے ختم کر دیں گے۔ تو یوں یقین ہونا چاہیے۔ قبولیت دعا میں جو دیر ہوتی ہے اس میں ایک حکمت اور بھی ہوتی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو رو رو کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، گڑ گڑا کر اضطراب کے ساتھ، رقت کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا رونا، عاجزی اختیار کرنا اور یہ مضطرب لہجے کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان العبد یدعو اللہ سبحانہ وهو یحبہ، اللہ اکبر، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں۔ فیقول، اور پھر فرماتے ہیں اے جبرائیل اخر حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت کو مؤخر کر دو۔ جبرائیل کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو بڑی عاجزی کے ساتھ ہمیشہ مانگتا ہے اور آپ اس کی جو فریاد ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، بلکہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اس کی فریاد کو مؤخر کر دو، اس کی دعا کو، حاجت کو مؤخر کر دو، تو آپ کیوں ایسا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فإنی احب ان اسمع صوتہ، کہ مجھے پسند ہے کہ میں اس کی آواز کو سنتا رہوں۔ اللہ اکبر۔
کتنے خوش قسمت بندے ہوں گے جن کی آواز کو سننا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوگا کہ جبرائیل کو کہیں گے کہ اس کی حاجت براری مت کرو، اس کی دعا کو قبول مت کرو، اس کی طرف وہ نعمتیں جو مانگ رہا ہے، جو اعمال مانگ رہا ہے، جو بھی چیزیں مانگ رہا ہے، اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دو تاکہ یہ مجھ سے مانگتا رہے۔ اس کا مانگتا رہنا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر مجھے پسند ہے، جبرائیل اس کی حاجت کو مؤخر کر دو۔ تو بعض اوقات دعا کی قبولیت میں یہ حکمت بھی ہوتی ہے جو تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت مانگتے رہیں، منگتے بنیں اللہ کے دربار کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا دعا مانگنا اللہ کو محبوب ہوتا ہو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زیارت ان کو عطا فرمائی خواب میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ فرماتے ہیں انہو رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، کہ میں نے دیکھا حق تعالیٰ سبحانہ کو خواب میں۔ تو پھر میں نے پوچھا کم ادعو کا، میں کتنی دعا مانگا کروں کہ آپ میری دعا کو قبول کر لیا کریں؟ اللہ اکبر، کتنی دعا مانگا کروں کہ آپ میری دعا کو رد نہ فرمایا کریں، میری دعا کو قبول کر لیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جواب دیا، فقال یا یحییٰ لانی احب ان اسمع صوتک، میں تیری دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تیرا آواز دینا، تیرا پکارنا اور تیری آواز کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو مانگتا رہے، میں سنتا رہوں تاکہ تیری دعا ہوتی رہے۔ اگر میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، ہو سکتا ہے تیری دعا کے دورانیے میں کمی آ جائے اور تو پھر مجھے پکارنا بند کر دے، مجھ سے دعا مانگنا ختم کر دے۔ اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو مانگتا رہے، میں تیری پکار کو سنتا رہوں کہ تیری آواز مجھے پسند ہے۔ اس لیے بندے کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی آواز کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ ان بندوں کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت نعمتوں سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رہنے کو گھر دیا، نان نفع کا گزارے کے لیے اچھا کاروبار دیا، تابع فرمان اولاد دی، بیوی دی، رشتہ دار دیے، بہن بھائی دیے، ان کے لیے یہ خاص طور پہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو، اللہ اکبر، جو یہ خواہش کرتا ہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں میرے لیے دعا، میرے سامنے دعا کیا کرے۔ اللہ اکبر، یعنی سختی میں دعا اس بندے کی جلد قبول ہو جاتی ہے جو خوشحالی میں اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی مانگتا رہتا ہے خوشحالی میں بھی۔ اس کے پاس رہنے کو گھر ہوتا ہے، در ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی دعا مانگنے کو چھوڑتا نہیں، اللہ کے در کا ہو کر رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ پھر ان بندوں کے لیے ہے کہ جو خوشحالی میں مجھ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، پھر سختی کے اوقات میں ان کی دعاؤں کو جلد قبول کرتا ہوں۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر فراوانی والی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، خوشحالی والی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، تو پھر ہم اللہ کو بھولیں نہیں، پھر بھی لمبی دعائیں اللہ سے کرتے رہیں تاکہ جب بھی کوئی امتحان زندگی میں آئے تو ہم ادھر ہاتھ اٹھائیں، ادھر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے در کا بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی رقت کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رونی صورت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔